बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इंग्लिश 1 कोड 386 क्लास FA का असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 का। पहला सवाल आपका है, राइट शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ 1-2 सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज। यानी आपने एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लिखना है, तारुफ लिखना है 1 से 2 जुमलों में। जो नीचे आपको मंजरनामे दिए गए, सिनेरियो देखें, SCENARIO सिनेरियोज। सिनेरियोज लफ्ज़ ही निकला है सीन से, यानी मंज़र से। तो ये जो मंज़र आपको दिया गया है, सिचुएशन आपको दी गई है, इसके मुताबिक आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। तो पहला आपके पास है इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू अ न्यू क्लासमेट, क्लास मेंबर। अपने नए क्लास मेंबर को आपने अपने आप का अपना तारुफ करवाना है। दूसरा है इंट्रोड्यूसिंग अ फ्रेंड टू योर नेबर। अपने दोस्त को मिलवाना है, उसका तारुफ करवाना है अपने पड़ोसी से। इंट्रोड्यूसिंग अ गेस्ट टू योर फैमिली, कोई मेहमान है जिसका आपने तारुफ करवाना है अपनी फैमिली से। इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू द क्लास, और अपनी क्लास से अपना तारुफ करवाना है। इंट्रोड्यूसिंग योर क्लासमेट टू अनदर स्टूडेंट, और अपने क्लासमेट का एक दूसरे क्लासमेट से तारुफ करवाना है। तो इसको हम शुरू करते हैं। पहला देखिए जो हमने लिखा है, क्योंकि 1 से 2 सेंटेंसेस में कर रहा है तो कोई बहुत लंबी चीज़ नहीं है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। नंबर 1, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू अ न्यू क्लास मेंबर। पहला आप अपने क्लास मेंबर से अपना तारुफ करवा रहे हैं। तो आप कहेंगे हाय, या हम मुसलमान हैं तो हम कह देंगे अस्सलाम वालेकुम। माई नेम इज़ शहला, मेरा नाम शहला है, इसलिए मैंने इसमें अपना ही नाम इस्तेमाल कर लिया है। मेरा नाम शहला है। आई एम हैप्पी टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। यानी आप जब इसका तर्जुमा करेंगे तो ऐसे ही होगा कि हाय या अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शैला है, आपसे मिलकर खुशी हुई। और आपका जो भी नाम है आप वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। फिर है इंट्रोड्यूसिंग अ फ्रेंड टू योर नेबर। अपने दोस्त को अपने पड़ोसी से मुलाकात करवाना या उसका तारुफ करवाना। तो आप इंग्लिश पे कहेंगे मिस्टर अहमद। हमने सपोज़ किया कि उनका नाम मिस्टर अहमद है, आपके दोस्त का। मिस्टर अहमद, आपके नेबर का नाम जो है वो मिस्टर अहमद है। मिस्टर अहमद, दिस इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है अली। अली, दिस इज़ आवर नेबर, अली ये हमारे पड़ोसी हैं। आप और अच्छी उर्दू में कहना चाहे तो कह सकते हैं मिस्टर अहमद, ये मेरा दोस्त अली है, अली ये हमारे पड़ोसी हैं। इसके बाद है आपके पास इंट्रोड्यूसिंग अ गेस्ट टू योर फैमिली। अब एक मेहमान की मुलाकात तारुफ करवाना है अपनी फैमिली से। तो आप कहेंगे एवरीवन प्लीज़ मीट आवर गेस्ट मिस्टर खान। सब लोग बराह करम हमारे मेहमान मिस्टर खान से मिलें। इसके बाद है आपका इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू द क्लास। अब आपको क्लास से तारुफ करवाना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको सुबह खैर। माई नेम इज़ शहला, मेरा नाम शहला है। इंट्रोड्यूसिंग योर क्लासमेट टू अनदर स्टूडेंट। अपने क्लासमेट की एक दूसरे स्टूडेंट से तारुफ करवाना है। तो आप कहेंगे, फ़र्ज़ कीजिए कि नाम आयशा है। आयशा, दिस इज़ माई क्लासमेट सारा। आयशा ये मेरी क्लास फेलो सारा है। तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, री राइट द फॉलोइंग विथ करेक्ट पंचुएशन। आपने दोबारा से लिखना है सही पंचुएशन के साथ। जो नीचे दिए गए जुमले हैं उनको कैपिटलाइज वेयर रिक्वायर्ड एंड फुल स्टॉप वेयर नेसेसरी कॉम। अच्छा, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे कैपिटलाइज कीजिए, यानी कैपिटल लेटर से लिखिए। और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ फुल स्टॉप लगाइए, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ कॉमा लगाइए। वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ पे वो अप्रोप्रिएट हो, मुनासिब हो। ये भी आपका 10 नंबर का सवाल है। माई ब्रदर लिव्स इन कराची, पहला है। दूसरा है व्हाट इज़ योर नेम। तीसरा है टुडे इज़ मंडे। वी बॉट एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंजेस। फिर इसके बाद है अली एंड अहमद आर गुड फ्रेंड्स। ये तो आपको जिस तरह से उन्होंने पेपर में दिया है कि आपने इसको करेक्ट करना है। अच्छा, अब करेक्ट पंचुएशन जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, माई ब्रदर लिव्स इन कराची। तो माई का वहाँ पे एम स्मॉल था, हमने इसको बड़ा कर दिया और इसके मायने है मेरा भाई कराची में रहता है। व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो लिहाजा हमने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके मायने है आपका नाम क्या है। फिर इसके बाद था टुडे इज़ मंडे। टुडे इज़ मंडे यानी आज पीर है। तो आप अगर सवाल में देखें तो टुडे का टी जो है वो उन्होंने स्मॉल लिखा हुआ है। हमने क्या किया कि टुडे का टी जो है उसको हमने कैपिटल कर दिया, क्योंकि जुमला आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। फिर है वी बॉट एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंजेस। हमने सेब, केले और संतरे ख़रीदे हैं। तो आप एप्पल्स के बाद कॉमा लगाएंगे, बनानास के बाद कॉमा लगाएंगे और ऑरेंजेस के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद आपके पास है इंग्लिश। अली एंड अहमद आर गुड फ्रेंड्स। अली का ए कैपिटल होना चाहिए, अहमद का ए कैपिटल होना चाहिए, दोनों प्रॉपर नाउन हैं। और फ्रेंड्स के बाद फुल स्टॉप लगना चाहिए, तो हमने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। इसके मानी है अली और अहमद अच्छे दोस्त हैं।
इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पोलाइट रिक्वेस्ट। आपने जो सेंटेंसेस हैं इनको, ये सारे आप देखिएगा कि इनमें वर्ब पहले लिखा हुआ है, लेट मी गो आउटसाइड, गिव मी योर पेन, आई वांट टू सिट हेयर। तो इसमें से कुछ तो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जो कुछ आपकी स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपने एक पोलाइट सी, नर्म सी दरख्वास्त में तब्दील करना है। तो पहला है लेट मी गो आउटसाइड, ठीक है। इसको जब आप पोलाइट में करेंगे तो क्या होगा, कुड यू प्लीज़ लेट मी गो आउटसाइड, क्या आप बराह करम मुझे बाहर जाने देंगे। इसी तरह दूसरा है गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आप कहेंगे कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्या आप बराह करम मुझे अपना कलम देंगे। इसके बाद है आई वॉन्ट टू सिट हेयर, आप खुद ही कह रहे हैं मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, तो लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आप कहेंगे मे आई सिट हेयर प्लीज़, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ बराह करम। इसके बाद आपके पास सेंटेंस है, सेंटेंस देख लेते हैं कि क्या है। ओपन द विंडो, अब ओपन द विंडो में आप क्या कहेंगे, जब आप इसको पोलाइट रिक्वेस्ट बनाएंगे तो आप कहेंगे प्लीज़ ओपन द विंडो, और कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या आप बराह करम खिड़की खोलेंगे। फिर इसके बाद आपके पास सेंटेंस है आई नीड टू लीव द क्लास, LEAVE लीव, मैं क्लास छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो आप इजाज़त चाहेंगे मे आई लीव द क्लास प्लीज़, क्या मैं क्लास छोड़ सकता हूँ या सकती हूँ बराह करम, क्योंकि जो भी आप बात करेंगे प्लीज़ आप इसमें ज़रूर कहेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 50 to 60 वर्ड्स। अब 50 से 60 अल्फाज में आपने जो नीचे दिए गए हैं टॉपिक हैं इसको डिस्क्राइब करना है। इंक्लूड डिटेल्स लाइक अपीयरेंस, पर्सनैलिटी, एटमॉस्फेयर, रूटीन एक्सेट्रा। इसमें आपने अपीयरेंस भी डालनी है, यानी कैसे नज़र आ रहे हैं, अगर इंसानी शख्सियत है तो वो शख्सियत कैसी नज़र आ रही है, दिखती कैसी है, उसकी शख्सियत कैसी है, आसपास का माहौल कैसा है। तो पहला आपका है योर फादर या मदर, आप या फादर या मदर में से किसी एक पर आपने लिखना है। तो हमने लिखा है माई मदर पे इंग्लिश में, पहले सुन लीजिए फिर हम इसको आपका ट्रांसलेशन भी बता देंगे। माई मदर इज़ अ लविंग एंड केयरिंग पर्सन, मेरी वालिदा एक मोहब्बत करने वाली और ख़याल रखने वाली शख्सियत हैं। शी इज़ हार्ड वर्किंग एंड मैनेजेस द होल हाउस, वो बहुत मेहनती हैं और घर के तमाम काम संभालती हैं। मैनेजेस द होल हाउस यानी पूरा घर संभालती हैं। शी वेक्स अप अर्ली एंड कम्प्लीट्स ऑल टास्क ऑन टाइम, वो सुबह जल्दी उठती हैं और तमाम काम वक्त पर मुकम्मल करती हैं। हर काइंड नेचर मेक्स एवरीवन हैप्पी, उनकी मेहरबान तबीयत सबको खुश रखती है। शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी इन माई स्टडीज़ एंड गाइड्स मी इन लाइफ, वो हमेशा मेरी पढ़ाई में मदद करती हैं और ज़िंदगी में रहनुमाई करती हैं। दूसरा आपका टॉपिक है योर स्ट्रीट इन द मॉर्निंग, तो इसको हम लिखेंगे, आपने इनमें से कोई एक लिखना है, सारे हमने इसलिए लिख दिए हैं कि आप जो चूज़ करके लिखना चाहें, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिएगा। इन द मॉर्निंग, सुबह में या सुबह के वक्त, माई स्ट्रीट फील्स फ्रेश एंड लाइवली, मेरी गली ज़िंदा दिल महसूस होती है। सुबह के वक्त मेरी गली ज़िंदा दिल महसूस होती है। सॉफ्ट सनलाइट टचेस द हाउसेस, हल्की धूप घरों पर पड़ती है। एंड बर्ड्स चिरिप चेयरफुली, और परिंदे खुशी से चहचहाते हैं। पीपल वॉक ब्रिस्कली, लोग तेज़ी से चलते हैं। सम हेडिंग टू वर्क, कुछ काम पर जाते हैं। अदर्स एंजॉइंग अ काम रूटीन, और कुछ सुकून से वक्त गुजारते हैं। स्मॉल कैबिन्स ओपन स्लोली, दुकानें आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं। एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर फिल्स द एयर, और पुरसुकून माहौल होता है। क्रिएटिंग अ बैलेंस मिक्स ऑफ एनर्जी एंड कामनेस, और वो एक ताकत वाला, एनर्जी वाला और पुरसुकून माहौल दस्तयाब करता है या बना देता है। इसके बाद है आपके पास समवन यू एडमायर, कोई एक ऐसा शख्स जिसको कि आप तारीफ़ करते हो या जिसको आपको अच्छा लगता हो। सो आई एडमायर अ पर्सन हु इज़ काइंड, डिटरमिन्ड एंड हम्बल, ठीक है। मैं एक ऐसे शख्स को पसंद करता हूँ जो मेहरबान, पुरज़म और आजिज़ हो। आप क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि मैं कैसे लोगों को पसंद करता हूँ। दे हैव अ सिंपल अपीयरेंस, उनकी एक सादा अपीयरेंस होती है, उनकी सारी शक्ल सादा है। बट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, लेकिन शख्सियत मजबूत है। देयर रूटीन इज़ डिसिप्लिन्ड, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी मंजूम है, यानी उनकी एक डिसिप्लिन के साथ ही कि इस वक्त क्या करना है, क्या है फैसलत नहीं है, हर काम को तरतीब से करते हैं। ऑलवेज बैलेंस वर्क एंड रेस्ट, हमेशा अपने
آرام میں اور اپنے کام میں ان کی ایک بیلنس موجود ہوتا ہے, ایک توازن موجود ہوتا ہے. دے ہیلپ ادرس وداؤٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ ان ریٹرن. وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں بغیر کسی لالچ کے, یعنی یہ سوچے بغیر کہ یہ واپسی میں مجھے کیا دے گا. کریٹنگ اے وارم اینڈ پازیٹیو ایٹماسفیئر اراؤنڈ دیم. اور ایک مثبت ماحول پیدا کرتے ہیں اپنے اطراف میں. دیئر ایکشن انسپائرز می ڈیلی. اور ان کے اعمال مجھے متاثر کرتے ہیں روزانہ, یعنی روزانہ جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کو ان سے ملنا اچھا لگتا ہے. اس کے بعد آپ کا ٹاپک ہے اے پلیس یو لائک ٹو وزٹ. آئی لو وزٹنگ اے کوائٹ پارک سراؤنڈیڈ بائی گرین ٹریز اینڈ فریش ایئر. مجھے پرسکون پارک میں جانا پسند ہے جہاں سب درخت اور تازہ ہوا ہوتی ہے. دا ایٹماسفیئر از کام اینڈ ریلیکسنگ. ماحول پرسکون اور آرام دہ ہوتا ہے. پرفیکٹ فار تھنکنگ اور ریڈنگ. پڑھنے کے لیے اور سوچنے کے لیے بالکل مناسب, بہت بہتر. پیپل واک, ایکسرسائز اور سٹ. لوگ وہاں پر چلتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں پیسفلی, امن کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ. مائی روٹین دیئر انکلوڈز واکنگ سلولی اینڈ انجوائنگ نیچر. میرا لوگ چہل قدمی کرتے ہیں, سکون سے بیٹھتے ہیں, میں وہاں آہستہ چلتا ہوں اور فطرت سے لطف اندوز ہوتا ہوں. اٹ ریفریشز مائی مائنڈ اینڈ برنگز اے سینس آف ہیپینیس. یہ میرے ذہن کو تازگی دیتا ہے. اچھا جناب, اس کے بعد آپ کا ہے کوشچن نمبر 5. کوشچن نمبر 5, ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز اینڈ چوز دا کریکٹ میننگ آف دا انڈر لائن ورڈس فرام دا لسٹ گیون بلو. کہتے ہیں اب ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز, نیچے دیے گئے سوال جملوں کو پڑھیں, اینڈ چوز دا کریکٹ میننگ, اور اس کی کریکٹ میننگ جو ہے وہ چوز کریں, آف دا انڈر لائن ورڈ, جو کہ ورڈ انڈر لائن کیے گئے ہیں, جن کے نیچے لائن کھینچی گئی ہے, فرام دا لسٹ گیون بلو, جو نیچے لسٹ دی گئی ہے اس سے. اچھا, اب یہاں پہ سینٹینسز آپ کو میں نے کیا کیا ہے کہ جو انڈر آپ کے ورڈس تھے ان کو میں نے بولڈ بھی کر دیا ہے اور انڈر لائن بھی کر دیا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. یا He gave a hesitant reply because he was confused about the answer. پہلا آپ کا جملہ یہ ہے, تو اس میں جو ورڈ ہے آپ کا وہ ہے hesitant. ٹھیک ہے, اب اس کے کیا میننگ ہے؟ hesitant کا مطلب ہے کنفیوزڈ ہونا, not confident, یعنی ہچکچاہٹ والا یا غیر پر اعتماد, جس پہ اعتماد کی کمی ہو. پھر اس کے بعد آپ کے پاس سینٹینس ہے, تھوڑا سا اوپر نیچے کرنا پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ نیچے چیزیں لکھی ہوئی ہیں. The road was obstructed, obstructed. The road was obstructed, so we arrived late. Obstructed کو انہوں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے. Obstructed کا مطلب ہے blocked. Obstruction ہوتی ہے نا رکاوٹ, تو یعنی بلاک ہے اور کلوز ہے یا بند ہے, یعنی جو کام ہے آپ کا وہاں پہ وہ رکا ہوا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ سینٹینس ہے وہ ہے the room remained motionless during the test. motionless MOTIONLESS, motionless اس کو انڈر لائن کیا گیا ہے, یعنی کہ کمرہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے درمیان میں موشن لیس تھا, یعنی بالکل پرسکون, ساکت. ہوتا ہے نا امتحان جب ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل ایسا ہوتا ہے پن ڈراپ سائلنس جس کو ہم کہتے ہیں ہوتا ہے, تو اسٹل سائلنٹ ناٹ موونگ, موشن لیس کا مطلب ہے یعنی ساکن, بغیر حرکت کے. اچھا, اس کے بعد کا سینٹنس ہے ہمارے پاس ہر کام ورڈس ری ایشور دا اسٹوڈنٹ بیفور دی ایگزام اسٹارٹیڈ. ہر کام ورڈس, کام یعنی پرسکون, اس کے پرسکون جو الفاظ تھے انہوں نے کیا کیا کہ جو اسٹوڈنٹس ایگزام دے رہے تھے ان کے لیے جو ہے ایک سکون والا ماحول بنا دیا, تسلی والا ماحول دے دیا. تو ری ایشورڈ ورڈ اس پہ ہے REASSURED, ری ایشورڈ, میڈ فری فرام وری. اس کا مطلب ہوتا ہے میڈ فری فرام وری, یعنی آپ کو پریشانیوں سے نجات دلا دی یا آپ کے دماغ کو پریشانی سے ہٹا دیا, اور میڈ سم ون فیل لیس وری, یا اس کی کسی کی پریشانی اس کو کم کر دیا, تسلی دینا. ٹھیک ہے. اچھا جناب, اس کے بعد والا جو لفظ ہے نا, جیسا کہ آپ کو یہاں نظر بھی آ رہا ہے, یہ the old car looked dilapidated, DILAPIDATED, dilapidated because we did not take care of it. ہماری جو پرانی والی گاڑی تھی وہ بیچاری کیسی نظر آ رہی ہے؟ خستہ حال نظر آ رہی ہے نا, ویری بیڈ کنڈیشن. dilapidated یعنی کہ وہ بہت خستہ حال پوزیشن میں ہے کیونکہ ہم نے اس کا خیال نہیں کیا ہے. اچھا جناب, اس کے بعد ہے آپ کا سینٹنس
ہی گیو اونلی اے بریف ایکسپلینیشن سو وی ڈڈ ناٹ لرن مچ. اس نے بس ایک مختصر سی وضاحت کی، لہٰذا ہم زیادہ نہیں سمجھ سکے. تو اس میں لفظ بریف BRIEF بریف، جس کا مطلب ہوتا ہے مختصر ہونا. اچھا میں آپ کو ایک مسئلے کی بات بتاؤں. بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے بہت سے لفظوں کے معنی پتہ نہیں ہوتے، تو بعض اوقات انسان گیس کرتا ہے نا. تو ایک مرتبہ پہلی مرتبہ جب سوال آیا کاپی میں، کوئی میرے خیال سے تیسری چوتھی پانچویں کچھ ایسی کلاس ہوگی، بریف. تو بریف کا دماغ میں اچھا بریف کچھ لکھا، اس کا مطلب ہے اردو میں جیسے لکھا ہوتا تفصیل سے لکھیں، تو اس کو تفصیل سے لکھ رہا ہے. تو اس بریف کو میں نے کافی بڑا لکھا. بعد میں ٹیچر نے بلا کر مجھے بتایا کہ یہ کیا کیا ہے تم نے بھائی، یہ اس کو مختصر لکھنا تو اتنا لمبا جواب لکھ دیا. تو سم ٹائمز ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ اپنی بیوقوفی میں کرتے ہیں اور بعد میں پھر آپ کو وہ تمام عمر یاد رہتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا. سو بریف ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مختصر، شارٹ اینڈ ناٹ ڈیٹیل. پھر اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ آپ کا سینٹینس ہے دا چائلڈ واز ایگزاسٹیڈ آفٹر پلینگ ان دا سن آل ڈے. بچہ جو ہے وہ ایگزاسٹیڈ ہو گیا، یعنی بہت زیادہ تھک گیا. اتنا زیادہ تھک جانا کہ آپ کو لگے کہ اب آپ میں انرجی ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ایگزاسٹ ہو جانا. سارا دن دھوپ میں کھیلنے کے بعد، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا امی جو ہیں وہ ڈانٹ لگا رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں سارا دن دھوپ میں کھیل کھیل کے اب تھک کر آ گئے ہو اور اب پڑھائی کے لیے جو ہے منہ بنا رہے ہو کہ اب پڑھنا نہیں ہے مجھے، میں تھک گیا ہوں. یہ کھیلتے وقت نہیں تھکے تھے. تو یہ وہی والا جملہ ہے جو سمجھے انہوں نے امی سے پوچھ کے لکھ دیا ہوگا یہاں پہ کہ بچہ جو ہے وہ سارا دن دھوپ میں کھیلتا رہا اور اب وہ شدید تھک گیا ہے، بہت زیادہ تھکا ہوا ہے. ویری ٹائرڈ، اس کے معنی ہوتے ہیں ویری ٹائرڈ، بہت زیادہ تھک جانا. پھر اس کے بعد آپ کے پاس جملہ ہے، جملے پہ چلتے ہیں ہم. دا انسٹرکشنز ور کلیئر سو ایوری ون انڈرسٹوڈ دیم ایزیلی. جو ہدایات تھیں وہ بڑی واضح تھیں، لہٰذا ہر ایک نے اسے آسانی سے سمجھ لیا. یہاں پہ ورڈ جو انڈر لائن ہے وہ ہے کلیئر. میں یہ بھی پڑھ دیتی ہوں تاکہ پھر آگے ہمیں بار بار ذرا کافی لمبا آنا پڑ رہا ہے. نیکسٹ جملہ ہے دیئر دا ایریا واز کراؤڈیڈ ڈیورنگ دا فیسٹیولز آئی بیئرلی ہیڈ ہوم ٹو اسٹینڈ. میرے خیال میں یہ روم ہونا چاہیے، جگہ ملنا، کہ ہوم ہوگا کہ مجھے مشکل سے جگہ ملی. یعنی جو علاقہ تھا، جو جگہ تھی وہ اتنی زیادہ ہجوم سے بھری ہوئی تھی فیسٹیول میں، تہوار کے دوران، کہ مجھے کھڑے ہونے کی جگہ بہت مشکل سے ملی. پھر اس کے بعد ہی میڈ اے کنسیڈرڈ ڈیسیژن. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم بولڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، اور اس کو بڑا بھی کر دیتے ہیں. سوری، یہ بولڈ تھا پہلے، بڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آفٹر تھنکنگ اباؤٹ دا پرابلم، یعنی کہ بہت اچھا سا انہوں نے ایک خیال کرنے والا فیصلہ کیا بہت زیادہ سوچنے کے بعد. تو اب یہ جو ورڈس ہمارے پاس ہیں یہ کیا ہیں؟ کلیئر، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ یعنی واضح، کراؤڈیڈ فل آف پیپل ہجوم سے بھرا ہوا، کنسیڈرڈ غور و فکر کے بعد کیا گیا، کیئرفلی تھاٹ اباؤٹ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کے پاس ہمارے پاس کوشچن نمبر 6 ہے. ری رائٹ دا فالوئنگ run on sentences placing comma semi colon full stop colon اور conjunction where appropriate. یعنی run on sentences لیکن ایسے sentences ہوتے ہیں نا جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو کہ ہم آپ نے کیونکہ میں نے بھی کتاب نہیں پڑھائی ہے اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے وہاں پہ، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کی اس بک کی بھی ایکسپلینیشن ڈال دوں گی. بہرحال رن آن سینٹینسز وہ ہوتے ہیں جو کہ ہم جن کو کمپاؤنڈ یا کمپلیکس سینٹینسز بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں ہم کنجکشن لگا کے، کاما لگا کے جملوں کو بڑھا دیتے ہیں یا ایک جملہ دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو ایسے جملوں کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ رن آن سینٹینسز ہیں، یعنی جاری سینٹینسز ہیں، ایک کے بعد ایک یہ جاری ہیں. اچھا جی، اب اس میں کیا ہے، انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ سیمی کولن لگا دیجئے، کاما لگا دیجئے، فل اسٹاپ لگا دیجئے، کنجکشن لگا دیجئے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے آپ اسے وہ وہاں پہ لگا کر آپ ان جملوں کو صحیح کر دیجئے تاکہ یہ ایک پراپر وے میں پراپر اس میں آ جائیں. تو پہلا ہے آئی فنشڈ مائی ہوم ورک آئی وینٹ ٹو بیڈ ارلی. دیکھیں دو جملے انہوں نے ملائے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو ملایا نہیں. تو ہم نے کیا کیا، آئی فنشڈ مائی ہوم ورک کاما اینڈ کنجکشن لگایا، آئی وینٹ ٹو بیڈ ارلی، اور پھر جب میں اپنا ہوم ورک مکمل کیا اور جلدی سونے چلا گیا، جس کے معنی ہوں گے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے دا بیل رینگ دا اسٹوڈنٹ لیفٹ دا کلاس روم. ٹھیک ہے، یہ بھی دو جملے ہیں. دا بیل رینگ پہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دا اسٹوڈنٹ لیفٹ دا کلاس روم، اسٹوڈنٹ نے گھنٹی بجی، طلبہ کلاس روم سے نکل گئے، یہ یوں ہے.
تو ہم کیا کہیں گے؟ دا بیل رینگ، سیمی کولن لگائیں گے. ایک جملہ یہاں کمپلیٹ ہو رہا ہے اپنے پورے معنوں کے ساتھ. دا اسٹوڈنٹ لیفٹ دا کلاس روم، سیکنڈ ایکشن ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے کلاس روم سے وہ نکل گیا یا کلاس روم کو انہوں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد آپ کے پاس ہے شی واز ٹائرڈ، شی کنٹینیوڈ ورکنگ، شی وینٹ ٹو فنش دا ٹاسک. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شی ٹائرڈ ایک جملہ، شی کنٹینیوڈ ورکنگ دوسرا جملہ، شی وینٹ ٹو فنش دا ٹاسک اور وہ جو اپنا کام مکمل کرنے کے لیے گئی یا مکمل کرنے لگی. تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کے پاس 3 جملے یہاں پر ہیں. سو ہاؤ یو ول جوائن دیز 3 sentences. تو آپ کا کیا ہوگا؟ شی واز ٹائرڈ کوما بٹ شی کنٹینیوڈ ورکنگ، مگر اس نے اپنے کام کو جاری رکھا. بیکاز شی وانٹیڈ ٹو فنش دا ٹاسک. اچھا یہ سوری وینٹ نہیں ہے یہاں پہ، ہم اس کو بھی کریکشن کر دیتے ہیں. شی وانٹیڈ ed بھی لگا دیتے ہیں بیکاز شی وانٹیڈ ٹو فنش. ٹو کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم ہوتی ہے، کبھی بھی سیکنڈ نہیں آتی ہے. سو ریممبر دس تھنگ کہ یہ کبھی غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم نے کیا کیا؟ شی واز ٹائرڈ کوما بٹ شی کنٹینیوڈ ورکنگ، کنجکشن لگایا بٹ ہم نے، بیکاز شی وانٹیڈ ٹو فنش دا ٹاسک اور بیکاز لگایا، وجہ بتائی دوسرے کی. ڈیپینڈنٹ سینٹینسز ہیں کیونکہ وہ اپنا ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس جملہ آ گیا دیر واز اونلی ون پرابلم وی ہیڈ نو ٹائم. سو اب ہم کیا کریں گے؟ اب یہ بھی دیکھ لیں دیر واز اونلی ون پرابلم، صرف ایک ہی مسئلہ تھا اور ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. تو ہم کیا کریں گے؟ دیر واز اونلی ون پرابلم، صرف ایک مسئلہ تھا، ہمارے پاس وقت نہیں تھا. یعنی ایک جملہ انہوں نے بتایا کہ ایک ہی مسئلہ تھا کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا. تو ہم اردو میں تو کے لگا لیتے ہیں نا، تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے، ہم اس جملے کو جب ہم کمبائن کریں گے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم کالن لگا دیں گے. 2 نقطے اوپر نیچے لگانے کو کالن کہتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ کو ماشاء اللہ ایف اے میں آ گئے ہیں تو یہ تو چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جب میں آپ کی بک جو ہے وہ ایکسپلین کروں گی، جلد ہی اس کو بھی ایکسپلین کرنا شروع کروں گی، تو آپ کو وہ بھی وہاں پہ بھی جواب مل جائے گا. پھر ہے شی اوپنڈ ہر بیگ ٹک آؤٹ ہر بکس پینس اینڈ نوٹ بکس. تو شی اوپنڈ ہر بیگ، اس نے اپنا بیگ کھولا، اینڈ اور ٹک آؤٹ ہر بکس اپنی کتابیں نکالی، کوما پینس نکالے، کوما اینڈ نوٹ بکس فل اسٹاپ اور اس نے اپنی نوٹ بکس نکالی. تو یہ بھی آپ کا جملہ کمپلیٹ ہو گیا. کوشچن نمبر 7 ہے رائٹ این اپروپریٹ فارمل اور انفارمل گریٹنگ فار ایچ آف دا فالوئنگ سچویشن. اب آپ نے ایک مناسب سی گریٹنگ لکھنی ہے فارمل اور انفارمل ان سچویشنز میں. میٹنگ یور ٹیچر ان دا مارننگ، صبح آپ اپنے ٹیچر سے مل رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے گڈ مارننگ سر میڈم. سر ہے تو سر، میڈم ہے تو میڈم، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ سر ہیں یا میڈم ہے. اور پھر آپ کہیں گے ہاؤ آر یو ٹوڈے، یعنی صبح خیر میڈم، آپ کیسے ہیں. پھر میٹنگ اے کلوز فرینڈ آفٹر اے لانگ ٹائم، بہت عرصے کے بعد آپ کے ایک بہت قریبی دوست سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے لانگ ٹائم نو سی ہاؤ ہیو یو بین، ارے بہت دنوں بعد ملے، آپ کیسے رہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے گریٹنگ یور نیبر ان دا ایوننگ، شام میں آپ کے اپنے پڑوسی سے ملاقات ہوئی ہے. گڈ ایوننگ ہاؤ آر یو، شام بخیر، آپ کیسے ہیں. پھر اس کے بعد ویلکمنگ اے وزٹر ایٹ اسکول، آپ کے اسکول میں کوئی وزٹر آیا ہے، آپ نے اس کو ویلکم کیا تو ویلکم ٹو آر اسکول، آپ ہمارے اسکول میں خوش آمدید. اچھا جناب. اس کے بعد یقیناً یہ ایک اور بھی جملہ ہوگا جو شاید میں نے نہیں لکھا، آنسر میں نے لکھا ہوا یہاں پہ انگلش. ہائی اٹ از نائس ٹو سی یو اگین، آپ سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی، اچھا لگا. کہتے ہیں نا آپ سے دوبارہ مل کر اچھا لگا، کسی سے آپ کی دوبارہ سیکنڈ ملاقات ہوتی ہے. اب اس کے بعد آپ کے پاس ہے کوشچن نمبر 8، کافی لمبا کوشچن ہے یہ آپ کا. رائٹ دا موسٹ اپروپریٹ ایکسپلینیشن ٹو ریسیو پرمیشن ان دا فالوئنگ سچویشن. اب آپ نے ایک بہت ہی اچھے سے ایکسپریشن لکھنا ہے مناسب سا، تاکہ آپ نے پرمیشن لینی ان لوگوں سے. اچھا یہ کیا ہے؟ یور فرینڈ آسک یو ٹو لینڈ ہم ہر یور نوٹ بک بٹ یو نیڈ اٹ ٹو یور کلاس. آپ کے دوست جو ہے وہ آپ سے کتاب چاہ رہے تھے، نوٹ بک لینا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کو اپنی کلاس کے لیے وہ کتاب چاہیے تھی. اچھا میں دیکھ لیتی ہوں کہ اگر یہاں پہ ٹھیک ہے، پہلے ہم سچویشنز پڑھ لیتے ہیں پھر ہم اس کے آنسرز دیکھتے ہیں کیونکہ بار بار اوپر نیچے کرنے میں مشکل ہوگی. پھر بی ہے یور ینگر برادر آسک یو فار پرمیشن ٹو یوز یور لیپ ٹاپ بٹ یو آر ریسرچنگ آن لائن فار اے پریزنٹیشن. آپ کا چھوٹا بھائی نے آپ سے پرمیشن اجازت چاہیے آپ کا لیپ ٹاپ استعمال کرنے کی، مگر آپ اپنی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں جس کے لیے کہ آپ آن لائن سرچنگ کر رہے ہیں، سرفنگ کر رہے ہیں. بیسیکلی سرفنگ کہلاتا ہے، وہ ریسرچنگ تو نہیں کہلاتا، سرفنگ کر رہے ہیں. تو آپ نے اس کو منع کرنا ہے. دین آ کلاس میٹ آسک یو ٹو کاپی یور ہوم ورک.
آپ کے ایک کلاس کے دوست نے، کلاس فیلو نے آپ سے کہا کہ وہ ہوم ورک آپ سے کاپی کرنا چاہتا ہے، بٹ دا ٹیچر ہیز وارنڈ اگینسٹ اٹ، مگر ٹیچر نے کہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کرنے دینا، تو وہ بھی آپ نے ان کو منع کرنا ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد ہے یور ینگر بردر آسک یو فار پرمیشن، اچھا یہ تو ہو گیا تھا، کلاس میٹ آسک یو ٹو کاپی، یہ بھی ہو گیا۔ اب ہے یور نیبر آسک یو فار سم امیڈیٹ ہیلپ بٹ یو آر آلریڈی لیٹ فار کالج، آپ کے پڑوسی نے آپ کو بہت فوری طور پر اس کو مدد چاہیے، لیکن آپ کالج سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، مدد یقیناً ایسی ہی ہوگی کہ آپ انکار کر سکیں، ورنہ ایسی نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ نہیں بھی پہلے بندہ بچاؤ بعد میں کوئی کام کرو۔ پھر ہے آ فرینڈ آسک یو ٹو گو آؤٹ ود ہم، ایک دوست نے کہا کہ ہمارے ساتھ باہر چلو گھومنے، بٹ یو آر ناٹ فیلنگ ویل، مگر آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ اچھا نہیں محسوس کر رہے ہیں۔ یور سسٹر اور بردر وانٹس ٹو بورو یور ڈریس سوٹ بٹ اٹ از نیو اینڈ یو آر افریڈ ہی شی مائٹ روئن اٹ، یہ تو بہت ہوتا ہے۔ آپ کے چھوٹے بھائی یا چھوٹی بہن نے آپ سے کہا کہ آپ کا ڈریس جو ہے وہ پہن لیں، مگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کے ڈریس کو خراب نہ کر دے۔ اچھا، یور فرینڈ آسک یو ٹو پلے فٹ بال ود ہم، آپ کا دوست آپ کے ساتھ فٹ بال کھیلنا چاہتا ہے، بٹ یو ہیو این ایگزام دا نیکسٹ ڈے، مگر اگلے دن آپ کا امتحان ہے۔ پھر یا فرینڈ آسک یو ٹو اسکپ کلاس ود ہم بٹ اٹینڈنس از کمپلسری، آپ کے یہ بھی ہوتا ہے، بہت کالجز میں بچے کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو کلاس بنک کرتے ہیں بھاگتے ہیں، تو اب آپ کا دوست یہ چاہتا ہے کہ آپ کلاس چھوڑ کے اس کے ساتھ باہر چلے جائیں، ایسے دوست بنائیے گا بھی مت، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اٹینڈنس کمپلسری ہے، اگر آپ کی اٹینڈنس کم ہو گئی تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے جناب آپ کے پاس سینٹینس آ رہا ہے، اب ہم اس کو سالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ انگلش میں ہوگا آئی ایم سوری آئی نیڈ اٹ فار مائی کلاس رائٹ ناؤ، تو آپ کیا کریں گے، آپ اس کو منع کر دیں گے اپنے دوست کو کہ معاف کیجیے مجھے یہ بھی اپنی کلاس کے لیے چاہیے ہے، یعنی آپ نے بک اس کو نہیں دی۔ پھر یہ انگلش آئی کانٹ رائٹ ناؤ آئی ایم ورکنگ آن مائی پریزنٹیشن، ابھی نہیں دے سکتا، میں اپنی پریزنٹیشن پہ یاد دے سکتی، میں اپنی پریزنٹیشن پہ کام کر رہی ہوں۔ آئی ایم سوری آئی کانٹ الاؤ کاپینگ ہوم ورک، معاف کیجیے گا میں ہوم ورک نقل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ عموماً میتھس میں ایسا ہوتا ہے نا، میتھس کے سوال آپ نے سالو کر لیے ہیں، اور انگلش میں بھی ہوتا ہے گرامر میں، اور دوسرا سے بندہ چاہتا ہے کہ چلو مجھے محنت نہیں کرنی پڑے بس اس کا لکھا ہوا کاپی کر لو، تو آپ کہتے ہیں نہ ہرگز نہیں، یہ وہ والا معاملہ ہے۔ دین آئی ایم ریئلی سوری آئی ایم آلریڈی لیٹ فار کالج، اب اپنے پڑوسی کو جواب دے رہے ہیں مجھے افسوس ہے میں پہلے ہی کالج کے لیے دیر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا ہو گئی ہوں یا ہو گیا ہوں۔ انگلش آئی وش آئی کوڈ بٹ دیر از ناٹ انف اسپیس، کاش پہ کر سکتے ہیں لیکن جگہ کافی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہمارے پاس کیا سچویشن تھی نمبر ای کی، کہ آپ سے کیا کہا گیا ہے، a friend asks you to go out، اچھا یور کزن آسک فار پرمیشن ٹو اسٹے ایٹ یور ہوم فار دا نائٹ بٹ دیر از نو اسپیس، آپ کی کزن نے آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، بہت ہی بری بات ہے، بہرحال چلیں۔ دین ہے آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل ٹوڈے سو آئی کانٹ گو آؤٹ، دوست نے کہا تھا باہر جانے کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں آج ٹھیک محسوس نہیں کر رہی اس لیے باہر نہیں جا سکتی۔ پھر ہے آئی ایم سوری اٹ از نیو اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو گیٹ ڈیمیج، میں معاف کیجیے گا یہ نیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ خراب ہو، یہ وہی سچویشن ہے نا کپڑے دینے والی، تو یہ عموماً بڑے بہن بھائی یہ کرتے ہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کہ کی چیزیں تو استعمال کر لیتے ہیں، اور جب وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ہمیں دے دو تو کہتے ہیں نہیں نہیں تم خراب کر دو گے اس لیے ہم تو تمہیں نہیں دیں گے، ہماری تو بالکل نئی چیز ہے، ویسے بہت بری بات ہے، شیئر کرنا چاہیے۔ دین ہے آئی وڈ پریفر ٹو اسٹے دس از مائی فیوریٹ سبجیکٹ، اب آپ کے دوست نے کہا ہے کہ کلاس سے باہر چلو گھومتے ہیں، آپ نے کہا نہیں یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے لہٰذا میں رکنا پسند کروں گا۔ دین آئی ہیو این ایگزام ٹمارو سو آئی نیڈ ٹو اسٹڈی، ابھی بھی آپ کے دوست سے باہر لے جانا چاہ رہا ہے، آپ نے کہا نہیں کل میرا پیپر ہے میں نہیں جا سکتا، جو فٹ بال کھیلنے کے لیے جانا تھا۔ دین ہے آئی کانٹ اسکپ کلاس اٹینڈنس از کمپلسری، میں کلاس نہیں چھوڑ سکتا یا چھوڑ سکتی، حاضری لازمی ہے۔ تو یہ آپ کے تمام سوالات فار اسائنمنٹ کے ہو گئے، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی سیکنڈ اسائنمنٹ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو اپنے اسائنمنٹ کو سالو کرنے میں ہیلپ ملے گی، اور یہ جو تمام اسائنمنٹ میں سوالات وغیرہ دیے گئے ہیں یہ بھی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں بھی آ جائیں گے ایکسپلینیشن سے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو کوئی دقت ہو تو ضرور آپ مجھے میسج کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ یاد رکھیے کہ علم ہمیشہ پھیلانے سے بڑھتا ہے، جتنا آپ دوسروں کو بتاتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کی خود بھی سمجھ میں آتا ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس ضرور کیجیے گا، کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہا یا نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت سلامتی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔